مجمع بولے گا، جب کوئی بات بولے گا، اس لیے کہ میں بہت وزنی بیان کر رہا ہوں، اپنے وجود سے بڑھ کے جملہ کہنے والا ہوں۔ میرے تو میرا معبود جبرائیل تعالیٰ سمجھ میں آتا ہے، میکائیل تعالیٰ سمجھ میں آتا ہے، اسرافیل تعالیٰ سمجھ میں آتا ہے۔ توجہ میرے بھائیو، یہ بتا کہ ملک الموت کو فرجاز حسین میں کیوں بھیجتا ہے؟ کئی عالم والا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، تمام لوگوں کی روح کو قبض کر کے لائے گا ملک الموت۔ میں ملک الموت کو فرش اعضائے حسین کا اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ ملک الموت ایک ایک چہرے کو پہلے کہ فرش اعضائے حسین کا کون سیاست کی نظر سے آتا ہے۔ ملک الموت کے چہرے کو پڑھنے کہ کون تبرک کے لیے آ رہا ہے، کون یہ سوچ کے آ رہا ہے کہ مسیح خان کیسا پڑھے گا، کون یہ سوچ کے آ رہا ہے کہ فلاں نوائے خان نوحہ پڑھے گا تو ہم ماتم نہیں کریں گے۔ لیکن یہ نہ سوچئے، یہ جس کا ماتم ہے وہ خود ماتم کراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے ایسی ایسی بستیاں دیکھی ہیں کہ جہاں مجلس پڑھنے سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ مولانا صاحب 2 یا 4 گھر ہے، لیکن جب مجلس پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سامعین میں ہزاروں آئے۔ اس لیے کہ جس کی مجلس ہے وہ خود کیفیت پیدا کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو کوئی مجلس اعظم میں اگر سیاست کی نظر سے آ رہا ہے تو اس کی روح بالکل ایسے نکلے گی کہ جیسے کانٹے دار درخت کے اوپر ریشمی کپڑا ڈال کے کھینچا رہا ہے۔ اور جو معرفت کی نظر سے آتا ہے، اللہ اکبر، تو بس ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو معرفت کی نظر سے آتا ہے تو اس کا حال کیا ہوگا۔ ارے بیٹھا ہوا ہے رشک مسیحا میرے قریب، کس بے کسی سے دیکھ رہی ہے قضا مجھے۔ جہاں علی ہو وہاں پھر یہ نہیں ہوتا، لیکن ملک الموت کو اللہ نے چوکس کر دیا کہ ایک چہرے کو پہلے بار کمال ہو گئی۔ آخری جملہ اور یہی سے رب کے مسایا توجہ، جو میں نے کہا ہے نا کہ میرے سینے میں جتنی طاقت بچی ہے سوال کے حوالے، مگر جملے پہ نوجوان بھائیو حق ادا کر دیجئے گا تاکہ مجھے احساس ہو کہ میرے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے، آپ کے سننے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ توجہ، یہ تو میں نے آپ کو ثواب گنائے کہ جس جگہ مجلس حسین ہونے والوں کو اللہ سلام کرتا ہے، نتیجہ سنیے گا پوری بات کا اور رب کے مسائل۔ نوجوان بھائی توجہ، یہ جو اتنے فضائل میں نے سنائے اس مجلس کے کہ جس جگہ مجلس ہو وہ جگہ خانہ کعبہ کی زمین کا درجہ رکھتی ہے، تحت خطبہ کا درجہ رکھتی ہے، آل محمد تشریف لاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ملائکہ مقربین آتے ہیں، اللہ سلام کرتا ہے۔ یہ جو میں نے اتنے ثواب گنائے، یہ اتنے ثواب رکھے کیوں گئے؟ کیوں رکھے گئے اتنے ثواب؟ ہے یا نہیں ثواب؟ کہ یہ پروردگار عالم نے مجلس حسین کے اتنے ثواب دیے، حسین کے چاہنے والوں کو یہ اتنے ثواب کیوں دیے؟ بس اس کا جواب لے لیجیے، پوری مجلس سمجھ میں آ جائے گی اور مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ توجہ، اللہ اکبر، قیامت کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے اتنے ثواب جو میں نے گنائے ہیں یہ مجلس حسین میں رکھے کیوں ہیں؟ ایک بات بتاؤں گا، میری سوال ہے، توجہ، ایک سوال ہے میرا کہ یہ بتاؤ کہ انسان کے اوپر انسان کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ انسان کے اوپر انسان کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ میں ہی جواب دے رہا ہوں۔ انسان کے اوپر انسان کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی اس کا تعارف غلط کرائے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ کہ کوئی اس کا تعارف
غلط کرا ہے. ابھی مولانا صاحب نے بہت اچھی مجلس پڑھی, مولانا جناب امیر کے فضائل پڑھ رہے تھے, آپ بھی سن رہے تھے. اللہ انہیں اچھا رکھے, ان کی زبان کو طاقت دے کہ یہ مولانا کا ذکر ہمیشہ کرتے رہیں اور آپ سنتے رہیں. ہاں, انسان کے اوپر انسان کا سب سے بڑا ظلم کہ کوئی اس کا تعارف, انٹروڈکشن غلط کر رہا ہے. مولانا صاحب نے مجلس پڑھی, مجھے ان کی مجلس پسند آئی, میں اپنی بستی مظفر نگر میں لے کے جاؤں اور ان سے مجلس پڑھواؤں, بہترین مائی, بہترین مجمع, بہترین تبرک, بہترین کھانے کا انتظام کروں اور ان سے مجلس پڑھواؤں, اور یہ مجلس بھی پورے کلائمیکس میں پڑھیں. اور جب یہ مجلس پڑھ کے چلے جائیں تو میں باقاعدہ مائک پہ آ کے کہوں کہ سرکار کی جو معیشت نے مجلس پڑھی ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کا میٹر تھا, یہ تو علامہ اقبال کا میٹر پڑھ رہے تھے. کہاں بیٹھے ہیں میرے سرکار, کہاں بیٹھے ہیں؟ تو میرے سرکار, اگر میں یہ جملہ کہا اس انٹروڈکشن کے بعد, اگر میں انہیں چاندی کے دسترخوان پر سونے کی پلیٹ میں ہیرے رکھ کے دوں گا تو قبول نہیں کریں گے. تو مولوی صاحب, ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے تھا, آپ ہمیں ہمارا وہ تعارف کرا دیتے جس کے ہم حقدار تھے. حسین پر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ تعارف غلط کرایا. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا. حسین پر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ تعارف غلط کرایا. جملہ سنیے گا, ارے 1400 سال کے بعد دنیا گودی میڈیا کی سائٹ پہ کاج تلاش کر رہی ہے, ہم 1400 سال سے اسے چھیڑتے آ رہے ہیں. ہم 1400 سال سے اسے برداشت کر رہے ہیں کہ گودی میڈیا ہوتی کیا ہے, انسان کے اوپر انسان کا ظلم. تعارف حسین کا دیکھیے کیا کرایا. اللہ کو جو پوری دنیا, اللہ اکبر, جو نواسہ رسول ہو, دل گوشہ بطول ہو, ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کا نواسہ ہو, اس کی مخالفت پہ اچانک دنیا جمع کیسے ہو گئی؟ یہ ہے مس انفارمیشن, یہ ہے غلط تعارف کہ جو امام حسین کا غلط تعارف کرایا. بات تمام ہو گئی اور یہی سے رقم مسائل ہے. اللہ ہو کر نتیجہ لے لیجیے پوری مجلس کا کہ حسین کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ حسین کا تعارف غلط کرایا. کیا کہہ کے یزید کربلا میں لایا لشکر کو کہ ہماری جنگ باغی سے ہے, قرآن کے دشمن سے, اور یہ کہہ کے لوگوں کو اغوا کیا اور امام حسین کو قتل کر دیا, سر کو لوگ کے نظام میں بند کیا. امام حسین نے کہا اسی لمحے کا مجھے انتظار تھا. سر نے سورہ کہف کی تلاوت کی, لوگوں کے ذہنوں میں انقلاب آ گیا کہ یار یہ کیسے قرآن کے دشمن ہے کہ سر کٹنے کے بعد بھی سورہ کہف کی تلاوت جاری ہے. اللہ اکبر. اب یہ جتنے لوگ کربلا میں تھے, جتنے تھے, جنہوں نے سر حسین کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا, وہ سمجھ گئے حسین حق میں ہے, یزید باطل میں ہے. لیکن ایک سوال ہے کہ جتنے لوگ جناب علی اکبر کے مقابلے آئے قتل ہوئے, جو بچے وہ بھاگ گئے. جو جناب قاسم کے مقابلے آئے قتل ہوئے, جو بچے بھاگ گئے. جو جناب عباس کے مقابلے آئے قتل ہوئے, جو بچے بھاگ گئے. ان بھاگنے والوں کی آخری قتل گاہ کا نام تھا دربار یزید. مجھے آخری میں کہنا ہے, اگر سنیے گا, ان کی آخری قتل گاہ کا نام تھا دربار یزید. 11 محرم کو یزید ملعون جناب زینب کو اسیر کر کے شام کی طرف لایا. میں نے کہہ کے گیا, ایک ہوتا ہے منظر, ایک ہوتا ہے پس منظر. منظر تو یہ تھا کہ یزید گرفتار کر کے لا رہا تھا, پس منظر یہ تھا کہ علی کی بیٹی زینب انہیں قتل کرنے کے لیے, انہیں بدنام کرنے کے لیے ان کی آخری قتل گاہ دربار یزید میں لے کے آ رہی تھی. علی کی بیٹی زینب
انہیں ان کی آخری قتل کا دربار یزید تک لے کے آئی، اور جب یزید ملعون نے پھر یہ نعرہ اٹھایا کہ معاذ اعظم بلّہ حسین باطل پر تھے، معاذ اعظم بلّہ حسین قرآن کے منکر تھے، علی کی بیٹی زینب علی کے جلال میں، علی کے لہجے کے لباس کو اوڑھ کے علی کی بیٹی منبر پہ آئی۔ میں نے کہا ہے نا کہ یہ مجلس حسین کے سارے سوال رکھے کیوں گئے؟ ایک مرتبہ علی کی بیٹی منبر پہ آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ یزید جتنا غلط تعارف تجھے کرانا تھا کرا لیا، اب اس سے آگے تیری فکر نہیں بڑھ سکتی، تو کربلا میں ختم ہو گیا، اب حسین کی باری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی کی بیٹی زینب کہتی ہے اَزَمَنْتَ يَا يَزِيدُ حَيْثُ أَخَذْتَ عَلَيْنَا آفَاقَ الْأَرْضِ وَآفَاقَ السَّمَاءِ، دیکھ زمین کی ناکے بندی کر کے اور ہواؤں کو تنگ کر کے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو جیت گیا، تو سن دیکھ جتنے سن تو کر سکتا تھا، اس سے آگے نہیں کر سکتا، لیکن میں علی کی بیٹی تجھے چیلنج کر رہی ہوں کہ تمام کوششوں کے باوجود نہ تو ہمارے ذکر کو پھیلنے سے روک سکتا ہے، نہ ہماری فکروں کو کم کر سکتا ہے۔ اور اس کی بعد علی کی بیٹی زینب کہتی ہے کہ سن یزید، میں آج دربار یزید میں علی کی بیٹی زینب اپنے چاہنے والوں کے درمیان عزاداری کی شکل میں ایک میڈیا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اگر مجھے علی کی بیٹی زینب نے عزاداری کی شکل میں اپنے اس میڈیا سے تم سے اور تیری آن سے محبت کرنے والوں کو قیامت تک کے لیے آتنکوادی نہ کہلوا دیا تو علی کی بیٹی زینب کا کہنا بس صلوات علی محمد۔ علی کی بیٹی زینب کا کہنا، عزیزان گرامی، یہ عزاداری جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی منتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہن سے کوئی پوچھے کہ بھائی کی محبت کیا ہے، جس بہن نے 72 قدم کے فاصلے سے اپنے ماجائے کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا، آپ کی آواز گریہ بلند ہے، مولا آپ کو کسی غم میں نہ رونا سوائے غم حسین مظلوم ہے کربلا۔ کتنا مظلوم ہے حسین، کتنی مظلوم ہے زینب۔ اگر سینے میں دل ہے اور دل میں دھڑکن ہے تو مسائل کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، اسے محسوس کر لینا۔ اگر ہمارے یہاں 1 گھنٹے کے لیے ہماری مائیں یا بہنیں تھانے یا جیل چلی جائے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ ارے 11 محرم کو سید سجاد کے سامنے شمر ملعون نے جب جناب زینب کو اسیر کیا ہوگا، سید سجاد کے دل پر کیا گزری؟ جب مولا سید سجاد واپس مدینہ پہنچے تو یہی کہتے تھے اشام اشام اشام۔ کسی نے پوچھا مولا شام کو یاد کر کے کیوں رہتے ہیں؟ تب کوئی سید سجاد سے پوچھے کہ جس سید سجاد کے سامنے اس کی بیٹی زینب کی چادر کو چھینا جا رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ غربت میں جناب سید سجاد کو ملاحظہ فرمائیے گا، آج آپ مولا حسین کے تصویر کی مجلس کرنے کے لیے برپا ہوئے ہیں جس حسین کا کوئی تصویر کرنے والا نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، ہمارے یہاں تو یہ اصول ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، اگر کسی کے بیٹا نہ ہو، اولاد نہ ہو، تو آس پڑوس والے جنازے کو دفناتے ہیں۔ ارے جس کے گھر سے کفن و کفن کا دستور چلا، ارے اس رسول کا نواسا، کربلا کی جلتی ہوئی ریتی پر دے دو کفن۔ ارے 11 محرم کو جناب سید سجاد کو جب بابا کے
مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہے، ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اور مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ ذرا سا میری بات کو محسوس کریں گے۔ روایت پڑھنے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا، میرے امام نے فرمایا کہ جب ذاکر مسائل پڑھا کروں تو اپنے سروں کو جھکا لیا کروں، اس لیے کہ اس مجلس میں میرا چوتھا امام غریب امام اپنی ہتھیلی بیڑیوں کو سنبھال کے ایک ایک عزادار کے پاس جاتا ہے، شان ہلا کے کہتا ہے عاشق ذرا زور سے رو، ارے تیرے رونے سے سجاد کو سکون ملتا ہے، ہاؤ میرا غریب بابا، ہاؤ میرا بےکس بابا۔ مولا ان آوازوں پر رحمت نازل۔ ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اور جب جب یاد کرو گے کروٹ بدل بدل کے جملوں کو لو گے، جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ میری بات کو محسوس کریں گے۔ کربلا میں ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام ہے مقام امام زمانہ۔ اللہ اکبر، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ یہ روایت پڑھ سکوں۔ مقام امام زمانہ، مقام امام زمانہ اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ جہاں روز عاشور میرا 12واں امام اس مقام پہ بیٹھ کے خون کے آنسو روتا ہے۔ سائیں نے سوال کیا کہ مولا آپ اسی مقام پہ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ اگر سینے میں دل ہے اور دل میں دھڑکن ہے تو جملہ سن لیجئے گا، مجلس تمام ہو جائے گی۔ میرے امام نے فرمایا میں اس مقام پہ خون کے آنسو اس لیے روتا ہوں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر میرے جد امجد حسین کو علی شور المنون نے 72 ضربوں سے بے دردی سے قتل کیا۔ میرا حسین کہتا رہا اللہ تاج، اللہ تاج، اللہ تاج ماتا۔ قیامت کی روایت پڑھ رہے میری شہزادی میں طاقت تو کہ جملے پڑھ سکتا ہوں۔ سائیں نے سوال کیا مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین اس مقام پہ قتل ہوئے، حسین اس مقام پہ قتل ہوئے، لیکن مولا میں نے لکھا ہے کہ حسین جب زین سے زمین پہ آئے تو نشیم میں آئے تھے، لیکن یہ جگہ نشیب سے کافی دور پڑتی ہے۔ مولا ذرا سے یہ بتائیں کہ نشیب سے لے کے حسین نے یہاں تک کا سفر کیسے کیا؟ ایک مرتبہ مولا چاروں قدام رونے لگے، سنیں گے چلا اور ایک جملہ کہتے ہیں لالا نہ پوچھ کہ نشیب سے لے کے یہاں تک میرے جد امجد حسین نے ارے کیسے سفر کیا۔ کبھی پنجوں پہ بڑھ چلتے تھے، کبھی گھٹنیوں پہ بڑھ چلتے تھے، کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی گر جاتے تھے۔ ارے جب میرا حسین زخموں سے چور ہوتا زمین پہ گر جاتا تھا تو پنچھیاں مار کر نیزے مار کر میرے حسین کو اٹھایا جاتا تھا، میرے حسین کو گرایا جاتا تھا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا۔ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم محمد وعلى محمد وآخر طابعی لہو علی ذالک۔ اللہم للإصابة التي جهدت الحسين وشايات وبايات وتابعت على قتله اللهم لهم جميعا۔